أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق علیہ. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی اس کتاب میں حدیث نمبر 88 میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایسی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا سے متعلق ایک ادب بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیسے کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز کی آپ مسائل بیان کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے مسائل جس سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کی طرف جاتے، بیت الخلاء سے مراد یہاں پر کسی میدان میں، کیونکہ وہ ایسا زمانہ تھا جب بیت الخلاء وغیرہ زیادہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ میدان میں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی میدان کی طرف جاتے، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِّن مَّاءٍ، تو میں اور میرے ساتھ میرے جیسا ایک بچہ، ہم دونوں پانی کا ایک برتن اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، وعنزة اور ایک لاٹھی اٹھاتے تھے، فیستنجی بالماء، اور اس طرح سے پانی کا برتن اور لاٹھی اٹھا کر ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے کوئی خاص جگہ پہنچ جاتے، اور پھر ہم آپ کو وہ پانی کا برتن دے دیتے اور وہ لاٹھی دے دیتے اور آپ سے دور ہٹ جاتے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیستنجی بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے تھے. ایک طویل بات ہے، طویل مسئلہ ہے، اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس سے ایک مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں یا ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے، یعنی پانی سے آپ استنجا کرتے تھے. تو یہ ایک سنت ہے اور اپنے بدن کو پاک رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی قومیں ہیں جو استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتی. خاص طور پر پیشاب کے بعد بہت سے لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے پیشاب کرنے کے بعد کپڑا پہن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے ان کے کپڑے پر گرنے لگتے ہیں اور اس سے کپڑا بھی ناپاک اور وہ گندگی ان کے ساتھ رہتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو پیشاب کے قطروں کو اپنے بدن سے صاف نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ایسے شخص کے قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے
جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، لیکن کوئی بہت بڑی برائی ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ جس کے بارے میں ان پر عذاب ہو رہا ہے. وہ ایسی برائی تھی کہ جس کو وہ لوگ بہت معمولی سمجھتے تھے. تو ان میں سے ایک قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِعُ مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب کے قطرے سے بچتا نہیں تھا. یعنی پیشاب کے قطرے بدن پر گر جاتے، کپڑے پر گر جاتے تو صفائی نہیں کرتا تھا. تو صفائی نہ کرنے سے، گندگی کی حالت میں رہنے سے انسان عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا طریقہ سکھایا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو پانی کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کھلا میدان ہوا کرتا تھا قضاء حاجت کے لیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں لوگوں کی نظروں سے اتنا دور چلے جاتے کہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے. اب ہمارے پاس باقاعدہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں چلا جائے تو وہ اکیلا رہتا ہے، لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن کسی جگہ پر اگر ایسے بیت الخلاء نہ ہوں تو ایسی صورت میں اس کو میدان میں بھی جانا ہے یا جنگل ہے، کھیتی ہے، ایسی جگہ بھی جانا ہے تو اتنی دور چلا جائے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے. درخت کے کسی آڑ میں یا پودے کی آڑ میں یا باغات کے اندر اس طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے. بعض مرتبہ کہ شہروں میں بھی بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ لوگ قضاء حاجت کے لیے راستوں کے دونوں طرف بیٹھ جاتے ہیں، چاہے صبح کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو. لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور 2 طرف سے لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عیبدار چیز ہے. ایک تو جگہ وہ گندی ہو جاتی ہے، اس سے گزرنے والے کو گھن محسوس ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، اور اس میں پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، بے پردگی ہوتی ہے. چاہے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہو یا عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، یا گزرنے والا آدمی ہو یا عورت ہو، اس سے گزرنے والوں کو شرم آتی ہے اور بیٹھنے والے اس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل نہ ہو، باہر کہیں جانا ہو اسے، تو وہاں اس کے بارے میں تاکید فرمائی کہ وہ اتنی دور چلا جائے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لیے ایسے کسی شخص کا استعمال کیا کرتے تھے. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں تھے، آزاد انسان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لیے بچوں کو یا ایسے بڑوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے تاکہ وہ خدمت کر سکے. تو ایک بزرگ انسان، ایک بڑا انسان، ایک ذمہ دار انسان اگر کسی سے خدمت لیتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے. اور خاص طور پر ایسے وقت میں ایسا انسان خدمت لے جو نبی ہیں، جو قوم کے سردار ہیں، تو وہ خدمت لینے والا جس سے وہ خدمت لے وہ بھی خوش نصیب انسان، جس سے کہا جائے کہ آپ میری خدمت کرو تو اس آدمی کو بھی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ مجھے نبی کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ظاہر سے بات ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، اچھے لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے جیسے ہمارے معاشرے میں اہل علم ہیں، علماء اکرام ہیں، یا دیندار نیک اور پرہیزگار متقی لوگ ہیں، اگر لوگ ایسے لوگوں کی خدمت کریں، کوئی چاہے کہ میں اپنے علماء کی خدمت کروں، کوئی چاہے کہ میں اپنے امام صاحب کی خدمت کروں،
تو ظاہر سے بات ہے اس طرح سے خدمت کو اپنا شرف سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے لوگوں کی خدمت کا موقع دیا، اور یہ خدمت کا موقع یہ ان کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا، یہ ان کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی خدمت کرنا، نیک لوگوں کی باتیں سننا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ نہ بیٹھو مگر مومن کے ساتھ، یعنی آپ کو صحبت اختیار کرنی ہے تو اچھے انسان کی، نیک انسان کی، مومن کی صحبت اختیار کرو۔ اور اگر ولا یاکل طعامک الا تقی، اگر آپ کو خرچ بھی کرنا ہو تو نیک لوگوں پر خرچ کرو۔ نبی نے فرمایا آپ کا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان، یعنی آپ خرچ بھی کرنا چاہتے ہو تو نیک انسان پر، اچھے انسان پر اپنی دولت خرچ کرو، اس لیے کہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ پر یہ مال خرچ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔